اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 74، آیت نمبر 42۔ ما سلککم فی سقر، آیت نمبر 43۔ قالوا لم نکو من المصلین، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ آیت نمبر 43۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ ہمارا نماز کا جو ٹاپک ہے اس میں مختلف جو آیات ہم دیکھ رہے ہیں، اور مین مقصد یہ ہے، میں اگین ریپیٹ کر دوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ آیات شیئر کروں اور پوائنٹ آؤٹ کروں، اور آپ اس آیت کو خود سمجھیں، اپنے حساب کا، اپنی مرضی کا ترجمہ لیں، اور اس سے اگلی پچھلی آیات کو پڑھیں، غور و فکر کریں۔ آج کل رمضان کا ویسے بھی مہینہ ہے، قرآن پاک کو ٹائم دیں، اور صرف اس کو پڑھنے اور ختم کرنے میں ٹائم نہ دیں، اس کو سمجھنے میں دیں، جو اصل مقصد ہے قرآن پاک کا، کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنے رب کے، اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں۔ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ قرآن پاک کے علاوہ نہیں ہو سکتا، وہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ جو صوفیزم میں اور یہ جو مراقبے اور فلانی یہ جو کیا کیا چلے اور وہ اس سے نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک وہ اور کسی قسم کی ایکسرسائزز ہیں یا کیا ہیں، وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، اور وہ اور چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، وہ کسی کے ساتھ بھی تعلق کب قائم ہو سکتا ہے؟ وہ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہو، اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہم سے کیا کہتا ہے، وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کیا منوانا چاہتا ہے۔ تو اسی بات پہ ہی تعلق قائم ہو سکتا ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ کسی کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ وہ ہم سے کیا کہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، یا تو تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تعلق تو اس کی باتوں سے ہی، کہ وہ کیا ہمیں حکم دیتا ہے، وہ کیسا تعلق چاہتا ہے، وہ کیسا تعلق بنانا چاہتا ہے ہم سے، کیا منوانا چاہتا ہے، کیا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، تو اسی حساب سے ہی تعلق بنے گا نا۔ تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن پاک۔ ہمارے پاس اللہ کی باتیں جو ہیں وہ صرف قرآن پاک میں ہی ہیں، تو ہم ان کو سمجھیں، اپنے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جس بھی زبان میں ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا، ساتھ میں عربی پڑھنا ضرور ٹھیک ہے، وہ لازمی ہے، وہ پڑھیں، لیکن اپنی زبان میں اس کو سمجھیں۔ تو وہ اس کو دیکھیں۔ اچھا، اب یہ نماز کے بارے میں دیکھیں تو نماز میں بار بار جب سے بھی یہ نماز کا ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے تو میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا کرنے کا کام، جو ہماری عبادات میں سے چیز ہے، دین، اللہ پہ ایمان لانا، ایمانیات کے بعد، دین میں داخل ہونے کے بعد ہم پہ لازمی کرنے والا کام صرف ایک ہی ہے، وہ نماز ہی ہے، جو ہم نے ڈیلی روٹین کے ساتھ کرنی ہے۔ وہ صرف ایک ہے عبادات میں۔ باقی اس کے علاوہ سچ بولنا ہے، وہ تو ویسے بھی لوگ یہ جو ویسٹرن سوسائٹیز میں تو یہ ویسے ہی وہ ایک اچھی چیز ہے، وہ سارے وہ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم مسلمانوں سے تو بہت زیادہ وہ سچ بولتے ہیں۔ تو وہ سچ بولنا ہے، کسی کا حق نہیں چھیننا، کچھ مطلب جو طہارتیں ہیں، اور اپنے جسم کی طہارت رکھنی ہے، اور وہ سارے وہ تو ایک چیزیں ہیں ہی۔ لیکن جو کرنے والی عبادت ہے، جو روٹین کی چیز ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ نماز ہی ہے۔ روزے سال بعد ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ اگر آپ پہ ہوتی ہے تو آپ نے سال بعد ایک دفعہ دینی ہے، اگر آپ اس کے بھی آپ کے پاس اتنے مطلب وہ ہیں پیسے، یا آپ اس پہ وہ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حج تو ویسے ہی عمر میں، ساری عمر میں ایک بار، وہ بھی اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ باقی ایک ہی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ تو یہاں اس کی ان دو آیات میں اس کی اہمیت دیکھیں کہ اگر اس کی اگلی پچھلی آیات چھوٹی چھوٹی سی ہے، سورہ جو ہے چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ جنت میں جنتیوں اور دوزخ میں والوں کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے ان آیات میں۔ اور اس میں خاص کر کے وہ جو جنت والے ہیں وہ دوزخ والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں دوزخ والوں سے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں
وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ اس سے کیا واضح ہوتی ہے بات کہ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہونے سے یا نام کے مسلمان ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آئے تو ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ دیکھیں بہت بڑی شرط ہے نماز۔ نماز یہاں صرف نماز کی بات ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے وہ دوزخ میں ہیں۔ تو نماز کی اہمیت آپ خود دیکھیں، 5 وقت اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کرنے کے لیے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اور اس جو قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی ایک یاد دہانی کے لیے ہم 5 وقت کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں اور اپنے دن کے جتنے بھی معاملات ہیں، اسی لیے وہ مختلف اوقات میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں 5 آپ پڑھ لیں، نہیں، وہ مختلف اوقات میں ہے کہ جب اٹھنا ہے، جب سونا ہے، جب درمیان میں آپ کام کاج پہ ہو تب بھی، اور شام کو جب کھانا کھانا ہے۔ تو یہ ساری اسی وجہ سے ہے کہ ان سب چیزوں میں ہم اپنی روٹین میں اللہ کو یاد رکھیں تاکہ بھٹکیں نہ، ادھر ادھر نہ جائیں، اور اس کی یاد کے ساتھ ہر معاملات کریں، ہر کام کریں۔ یہی تقویٰ ہے اور یہی اللہ کا ڈر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔